صوفیوں کے ہاں ذکر ہوتا ہے، ذکر کے ساتھ سماعت ٹھیک ہے۔ اب ذکر جو ہے وہ آپ کو اس میں آپ نے کلام پاک بھی پڑھا، اس میں آپ نے اللہ کے اسماء سے اپنے دل کے اندر وہ خدا، وہ نرمی اور اس کی کیپیسٹی کو بڑھایا جہاں پر وہ معنی رسید کرنے کے قابل ہوا ہے، صحیح۔ اور اس کے بعد آپ سماع شروع کرتے ہیں۔ پہلے کیونکہ ذکر ہے تو ذکر کے اندر ذاکر خود شامل ہے، جل ہے، وہ تو خود پریکٹس کر رہا ہے۔ تو جب اس پریکٹس سے نکلتا ہے تو نیکسٹ اسمبلی جو ہے دیٹ از لسننگ اسمبلی۔ سماع بنیادی طور پر انتہائی توجہ سے اس خاص کلام کو سننا ہے جو میر مجلس نے تجویز کیا ہے قوال کو پڑھنے کے لیے، صحیح۔ بغیر اجازت میر مجلس قوال کلام نہیں پڑھتا، اور کلام کی پھر ترتیب جو ہے وہ میر مجلس جانتا ہے کہ اگر اس وقت ہجر کا کلام پڑھا جائے گا تو اس کے اندر شوق کا کربلا پڑے گا، کس وقت بسط کا کلام پڑھنا ہے کہ یہ اپنی شخصیت کو اس کلام کے اندر جو ہے وہ جذب کر لے۔ اور جس قوالی کی بات آپ کر رہے ہیں کہ یہاں پر 70 کہتے جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، یہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ پڑھی جاتی۔ صوفی گائکی کا مطلب یہ ہے کہ گائک بھی صوفی ہو اور کچھ سننے والا بھی صوفی ایفیلیٹ ہو۔ یہ کون سے قوال ہیں جو نہ کسی دربار سے وابستہ ہیں، نہ جنہوں نے کوئی سلوک کی تربیت لی ہے، اور کبھی بھی یہ نہیں ہوا۔ یہ اخلاص کا راستہ ہے۔ چرائی ہوئی دھنوں کے اوپر کب قوالی ہو سکتی ہے؟ جی جی ایک بات جی جی آپ نے کہا کہ یہ لوگ کسی قربان جو ہے درگاہ سے وابستہ ہے، اس کے ساتھ فرمائیے کہ درگاہ سے وابستہ ہونے کے ساتھ ساتھ کسی نگاہ سے وابستہ درگاہ سے وابستگی بڑی ضروری ہے۔ جی میں آپ کو بولتا ہوں بچے کے لیے۔ اچھا سر